اس کا جو اصل بانی مبانی ہے نا یہ وہاں برطانیہ میں اس سے ملا ہوں. ہمارے ساتھ بھی تعاون کرتے ہیں, اللہ ان کو جزا خیر دے. اللہ اللہ اللہ, اس کی قمیص دیکھو, اس کی شلوار دیکھو, اس کی گھر میں جا کر وہ عالم ہے, ڈھابل کے شاید فارغ ہے, ڈھابل کا ہے, عالم ہے, اور اتنے مالدار مولوی صاحب, سبحان اللہ, چرچے خرید رہے. پاکستانیوں کی طرح نہیں ہے کہ فارم ہاؤس بیوی کے لیے سوئمنگ پول اور سوئمنگ پول والے لوگ نہیں ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں پڑھا رہا تھا, قربان جاؤں, مسجد نبوی میں حدیث پڑھا رہا تھا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے اللہ مجھے زیادہ عمر دے دے کہ میں حدیث کی خدمت کروں, لوگوں کو پڑھاتا رہوں. ہر بندے کی تمنا ہوتی, ہر بندے کی تمنا ہوتی ہے. یاد رکھ لینا مولانا 24 گھنٹے میں درود پڑھا کرو, صلاۃ الحاجت پڑھو, خدا سے مانگو. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ خدا کی قسم دیوبند میں ایسے ایسے علماء پیدا ہو گئے جو ہمیشہ دیوبند میں اول آتے تھے. مدرسے نہیں ملا, طلبہ نہیں ملے, دفن ہو گئے, کوئی جانتا نہیں ہے. سلیم اللہ خان اتنا قابل آدمی ان لوگوں میں ان کے مقابلے میں نہیں تھا, بنوری ان کے مقابلے میں کچھ نہیں تھا. لیکن سلیم اللہ کی قسمت ہے کہ آج جہاز تھک جاتے وہاں سلیم اللہ کی شاگرد موجود ہے. آج جہاز تھک جاتے وہاں مولانا بنوری کی شاگرد ہے. آج کائنات کا کوئی حصہ نہیں ہے کہ جہاں پر دیوبند علماء دیوبند موجود ہوں. یہ ان لوگوں کی خوش قسمتی ہے. اس لیے ساتھی درود پڑھ, یہ چالو ہے, ہاں درود پڑھا کرے ساتھی کثرت سے کہ پاک پروردگار آپ کو اس پر لگا دے, اللہ آپ کو شاگرد دے دے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اللہ مجھے توفیق دے دے, عمر دے دے کہ میں مسجد نبوی میں حدیث پڑھاتا رہوں. اور فرمایا کہ یا اللہ میری ملاقات حضرت اسرائیل سے, ملک الموت سے کرا دے کہ میں پتہ کروں میری عمر کتنی رہ گئی ہے. اس اعتبار سے گاڑی چلا. رات کو اسرائیل علیہ السلام آ گیا. امام مالک نے پوچھا تھا تسی کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسی جگہ ہے نا یہ اسرائیل میں. اسرائیل کہا کہ کیسے آ گیا؟ کہا کہ بس آ گیا, آپ نے بلایا تھا, دعا کی تھی میں گا. کہا یار یہ بتا دو کہ میری عمر کتنی رہ گئی ہے. حضرت اسرائیل نام نہیں, اصل ملک الموت. حضرت ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا یوا دوا درے سلور پیزا السلام علیکم زوزوں, 5 انگلیاں کر کے بتا کر کے چلے گئے. امام مالک صبح کو تڑپنے لگا کہ پتہ نہیں میری عمر اس نے 5 انگلیوں سے اشارہ کیا, 5 گھنٹے 5 دن ہے, 5 ہفتے 5 مہینے 5 سال ہے, کیا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا. امام مالک نے اپنے 2 شاگرد بھیجے, کہا کہ اللہ کے لیے ابن سیرین بڑا مذاقی ہے مولوی منظور کی طرح, جا کر کے ابن سیرین سے پتہ کرو کہ ایک بندے نے خواب دیکھا ہے, ملک الموت کو اپنی عمر پوچھی ہے اس سے. ملک الموت نے 5 انگلیاں بتائی. اب وہ بندہ پریشان ہے کہ 5 دن 5 گھنٹے 5 گھنٹے 5 دن 5 ہفتے 5 سال کیا مراد ہے, 5 مہینے, اللہ کے لیے بتا دو. یہ دونوں گئے, کئی دن کے بعد پہنچے ابن سیرین کے پاس. کہا کہ ایک بندہ اس طرح خواب دیکھا ہے. ابن سیرین نے کہا وہ بندہ کون ہے, نام بتا دو. انہوں نے کہا کوئی بھی ہو, آپ تعبیر بتا دو. کہا میں تعبیر نہیں, بندہ بتا دو, بندہ کون ہے؟ کہا تعبیر بتا دو. کہا میں نہیں, بندہ بتا دو. کہا جی ہمیں اجازت نہیں, ہم بندہ نہیں بتا سکتے. ابن سیرین ہنسنے لگے, کہنے لگے کہ اس بندے کو زمین کے نیچے 7 زمینوں کے نیچے دفن کرو, میں نکال کر کے تمہیں بتا دیتا ہوں. اس قسم کا خواب دیکھنے والا کائنات کے اندر ایک ہی بندہ ہو سکتا ہے, اس کا نام ہے امام مالک. راز آؤٹ ہو گیا. فرمایا کہ یہ اللہ کا لاڈلا ہے. میرے ذہن میں کوئی ماں کا لال ملک الموت سے اس طرح بے تکلف بات کرے کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اس وقت ایک عظیم محدث قال رسول اللہ پڑھانے والا ہوگا, وہ امام مالک ہے. لیکن میرے بھائی جان کو کہو, جا کر کے کہو پریشان نہ ہو جاؤ, نہ 5 گھنٹے نہ 5 دن نہ 5 ہفتے نہ 5 مہینے نہ 5 سال, کچھ بھی مراد نہیں ہے. ملک الموت نے اشارہ کر دیا کہ یہ 3 چیزیں, ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. یہ 5 چیزیں کوئی بھی نہیں جانتا, مجھے کیا پتہ ہے. اس لیے تسلی رکھو, پڑھاؤ. سمجھتے ہیں آج آپ بھی امام مالک کے شاگرد ہے. یہ سارا آپ کا امام محمد بھی انہی کے شاگرد ہے, قربان جاؤ. امام محمد بھی ان کے شاگرد ہے, امام شافعی بھی ان کے شاگرد ہے. سب کو سبحان اللہ. جیسے کہ ہم لوگ دنیا کے کیسے بھوکے ہیں,
میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم دنیا کے بھوکے. لیکن باور کرو کہ مولانا برطانیہ جانا ہوتا ہے، جہاں دنیا کے لوگ، جہاں دنیا ہی دنیا ہے، پونڈ ہے، ڈالر ہے، لیکن وہاں علماء ہے اللہ اللہ اللہ، انہوں نے دنیا پہ تھوکا ہے. مولانا ابو بکر غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ ہندوستان کے علماء دنیا سے بہت دور ہیں، اور بالکل صحیح لکھا. ہندوستان کے علماء اس طرح بھوکے نہیں ہیں دنیا کے جیسے کہ پاکستان والے بھوکے. یہ حضرت کی اپنی یہ کہ دید ہے اور اپنا ہی تجربہ ہے، لیکن بات صحیح ہے. اور حضرت فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے علماء میں بڑی عاجزی، تواضع، انکساری ہے. ہاں ہندوستان کے جو علماء پاکستان ہجرت کر کے گئے ہیں ان میں فخر و غرور پیدا ہوا، ان کے پاس پیسہ ہوا. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ ہندوستان میں کمزوری کوتاہیاں یہاں ہے. آپ کے پٹھانوں میں اور بلوچوں میں سرمایہ دار کم ہیں، اتنے سرمایہ دار ہیں، یہ میمن کچھ نہیں ان کے مقابلے میں. یہ بھی تو ہندوستان کے نا. یہ مہاجر کوئی سینما میں کام کر رہا ہے، کوئی اللہ کو کیا کام کر رہا ہے، لیکن مدرسوں میں جامع فاروقیہ کے ہم نے ان کو دیکھا، محلے والوں کو دیکھا کہ بالکل داڑھی منڈے بہت سے لوگ ہندوستانی لوگ، لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ مدارس ہماری کامیابی کے لیے کام کر رہے ہیں. وہ ضرور چندہ مدرسوں میں دیتے تھے. مدرسے چلاتے وہی لوگ ہیں، ہندوستان میں بھی یہی لوگ ہیں، اس میں برطانیہ کے اندر بھی یہی لوگ ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بس میرے لیے آپ حضرات دعا کر لیں کہ بعض اسی برطانیہ میں جا کر کے بخدا ایک عالم نہیں 20 علماء کو دیکھتے ہیں کہ ان کا لباس دیکھ کر، ان کی سادگی دیکھ کر، ان کے گھروں میں بھی ہم گئے اور وہ اتنے پیسے بانٹتے ہیں یہاں، یعنی جیسے کہ یہ امہ ٹرسٹ والے ہیں، یہ امہ 28-30 ملکوں میں کام کر رہے ہیں. اس کا جو اصل بانی مبانی ہے نا یہ وہاں برطانیہ میں اس سے ملا ہوں. ہمارے ساتھ بھی تعاون کرتے ہیں، اللہ ان کو جزا خیر دے. اللہ اللہ اللہ، اس کی قمیص دیکھو، اس کی شلوار دیکھو، اس کی گھر میں جا کر وہ عالم ہے، ڈھابیل کے شاید فارغ ہے، ڈھابیل کا ہے، عالم ہے، اور اتنے مالدار مولوی صاحب، سبحان اللہ، چرچے خرید رہے. پاکستانیوں کی طرح نہیں ہے کہ فارم ہاؤس بیوی کے لیے سوئمنگ پول، وہ سوئمنگ پول والے لوگ نہیں ہیں، چرچیں خرید کر کے ان کو مسجد بنا رہے. یہ اللہ کا دین ہے. یوٹیوب چینل کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو آپ لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو بھی آپ کو وصول ہوتی رہے. بہت شکریہ.